السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FEI نوگام سری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربک کے ٹیچر مولوی عبدالعزیز آپ کے سامنے یعنی 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے حاضر۔ میرے سامنے آپ کی کتاب اسلامیات پارٹ 7 ہے، اور آج جو ٹاپک ہے حج اور اس کے احکام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FEI کے 7th کے بچے ہم سب خوش قسمت ہیں۔ آج حج کے بارے میں بات ہوگی۔ ٹاپک آپ نے دیکھا، حج اور اس کے احکام۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کشمیری میں، یا رب کروات بطحا، یا رب کروات بطحا، صفس مروس بفیرہا، کابس ڈک دید بپرہا، سبحان ربی الاعلی۔ حج کی تمنا کرتے ہوئے اس شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے، کاش وہ دن آ جائے مجھے حج نصیب ہو، مجھے خانہ کعبہ کا طواف۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اور حج اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے، یعنی فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں، یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو طاقت رکھتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی حج کرنا فرض ہے جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو، یعنی صحت کے لحاظ سے ٹھیک ہو اور اس کے پاس زاد راہ ہو، خرچہ ہو، تو اس کے لیے عمر میں ایک بار حج کرنا فرض اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے۔ ہاں، کوئی عذر ہو اس کی الگ صورت ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، اس کی الگ تاریخ ہے۔ میں مختصر اس کی تاریخ میں بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ان کا ایک خانہ کعبہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض کیا ہے۔ حج 6 ہجری میں فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو طاقت ہو لیکن حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ایک یہودی کی طرح مرے یا نصرانی کی طرح مرے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو، جیسا میں نے بتایا کہ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا بدلہ جنت ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان اسی طرح پاک ہوتا ہے جیسا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، بالکل پاک و صاف، گناہوں سے مبرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی واپس آئے تو اس کے استقبال کے لیے جاؤ اور اس کو دعا کرنے کی التجا کرو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، معانقہ کرو۔ حج کی کچھ اصطلاحیں ہیں، مثلاً احرام، یعنی 2 کپڑے ہوتے ہیں حج کے لیے، تہبند اور چادر اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو احرام کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں نماز پڑھ کر یہ پہنانے ہوتے ہیں یہ 2 کپڑے، اور نیت حج کی کرنی ہوتی ہے، یا اگر عمرہ کرنا ہوگا اس کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ میقات،
یعنی جہاں وہ مقام جہاں پہنچ کر حج کرنے والے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتا ہے ایک حاجی۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، بس یہ ورد کرنا، یہ ترانہ ہے ایک حاجی کو۔ یعنی یہ جب میقات پہنچتا ہے تو گونج ہوتی ہے اس کی، ابھی جہاز میں ہی حاجی لوگ ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ میں اس کی گونج ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں۔ اسی طرح رمی جمرہ کہتے ہیں، رمی میں پتھر پھینکنا، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ وہ 3 جگہ ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو دھتکارا، تو وہاں وہ اب بھی وہ نشان ہیں۔ ان 3 جگہوں پر ایک ستون یا نشان بنایا گیا ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر مارنے ہوتے ہیں ان کو۔ یعنی انسان شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پریکٹیکل کرتا ہے کہ میں شیطان کو اپنے سے دور کرتا ہوں، اس کو رمی کہتے ہیں۔ تحلیق، جب حاجی حج پورا کر دیتا ہے یا عمرہ وہ پورا کرتا ہے تو اس کے بعد مرد کو پورا سر منڈانا ہوتا ہے یا بال کم کرنے ہوتے ہیں، اور ایک عورت کو ایک انگلی کے برابر کچھ تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو حج کرنے کا طریقہ اور حج کب کیا جاتا ہے۔ حج کی صرف 5 دن ہیں، اگرچہ 1-2 مہینے پہلے حاجی لوگ جمع ہوتے خانہ کعبہ میں سعودی عربیہ میں، لیکن اصلی حج کے صرف 5 ہی دن ہیں۔ یہ ذی الحج میں جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، ذی الحج کے 8ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یعنی 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، یہ 12 دن، یہ 5 دن حج کے ہوتے ہیں، انہی میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں، عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے ان 5 دنوں کے علاوہ۔ حاجی یعنی 8ویں ذی الحج کو اپنے ہوٹل سے یا جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں سے نکلتا ہے اور پھر منی چلا جاتا ہے۔ رات کو منی میں رہتے ہیں حاجی لوگ، پھر 9 ذی الحج کو غسل کر کے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، انہیں صبح، اور وہاں دن بھر قیام فرماتے ہیں۔ تو عرفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفات میں رہ کر یہ کہے کہ خبر میں آشا دعا قبول گھومت، وہ بڑا بدقسمت ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ حاجی اس کو فقہ کی اصطلاح میں رکن اعظم کہتے ہیں، تو یعنی سب سے زیادہ ضروری تو سب حاجی لوگوں کو، حجاج کو عرفات میں 1 دن ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ ہاں، پھر وہاں ظہر اور عصر اکٹھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، پہلے ظہر پھر عصر، اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی عرفات میں ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے کے بعد سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو تمام حاجیوں کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ بھی ایک پاک جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں مغرب اور عشاء نماز اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، وہاں بھی جمع بین الصلاتین اس کو کہتے ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، پھر رات بھر وہیں رہنا ہوتا ہے۔
وہاں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور انسان آرام کر سکتا ہے، بلکہ وہاں آسمان کے تلے انسان کو رات گزارنی ہوتی ہے، مطلب کہ وہاں ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوتے۔ جنہوں نے حج کیا ان سے آپ دریافت کریں، وہاں بہت مزہ آتا ہے جب رات کو انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے انسان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا۔ اور پھر صبح یہ 10واں دن ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھتی منی کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے، اور دوپہر سے پہلے منی میں پہنچ کر جمرہ پر 7 دفعہ کنکریاں مارنی ہوتی، یعنی اس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں 7 دفعہ کنکریاں مارنی ہو، چھوٹی چھوٹی، جو پہلے ہی ایک حاجی نے جمع کی ہوتی ہیں۔ اور رمی کے بعد اب تلبیہ نہیں کہنا ہوتا، یعنی لبیک اللہم لبیک یہ نہیں کہنا ہوتا ہے۔ پھر ایک حاجی قربانی کرتا ہے اور اپنی بال بنواتا ہے، اس طرح سے یہاں تک حاجی کو جو پابندیاں ہوتی ہیں حج کے سلسلے میں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں طواف زیارت ہوتا ہے، 10ویں ذی الحج کا جو طواف ہوتا ہے، تمام حاجی اس دن طواف کرتے ہیں اور پھر واپس منی چلے جاتے ہیں، 12 ذی الحج تک رہتے ہیں وہاں، 12 ذی الحج تک رہتے ہیں، اور یعنی باقی 2 دن یعنی 10 کو پہلے ہی رمی کرنی ہوتی ہے، پھر 11 اور 12 کو بھی رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی کنکریاں لگانی ہوتی ہے شیطان کو، تو اور پھر 12ویں ذی الحج کے بعد ایک حاجی کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ اور حج کے بعد یا اب گورنمنٹ کا الگ سسٹم ہوتا ہے، یا یہیں سے پہلے مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، یا حج کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، یا اگر پہلے ہی جاتے ہیں تو بہرحال ایک مسلمان کو حق ہے جو حج کے لیے جائے کہ وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں نماز ادا کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کے مزار اقدس پر حاضری دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری قبر مبارک پر نہ آیا، زیارت میری نہ کی، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہاں 40 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری فرمائی ہے جو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کا دل نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ یہ حج کے بارے میں جو آپ کی کتاب میں لکھا تھا، ایک لیکچر تھا، ٹاپک تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔